ہماری عوام پتہ نہیں کپڑوں پہ کیوں پھنسی ہوئی ہے ابھی تک. پاکستان میں رہنا شاید میرے لیے مشکل ہو سکتا ہے. کرٹیسائز تو ویسے اب ہوئی ویسے بہت زیادہ. ہاں آئی نو. کسی اور لڑکی کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ پارٹیسپیٹ کرے اور اس طرح سے کپڑے پہنے, لیکن کچھ لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں مجھے. لڑکے ہوں گے زیادہ. تو ہمارے پڑوسی ملک سے بھی کوئی آفر آئی ہے؟ انڈیا سے نہیں, افغانستان سے. مینیفیسٹیشن بلیو کرتی ہیں آپ؟ آئی ڈو بلیو ان مینیفیسٹیشن. تو آپ نے مینیفیسٹ کیا. شاہ رخ کے ساتھ فلم کرنا بہت بڑی بات ہے. اور کیا دیکھنا چاہیں گے اس انسان میں ویسے آپ؟ لکس, لائل ہونا چاہیے اور امیر بھی ہونا چاہیے. امیر ہونا چاہیے. آج کل کے دور میں کیسے گزارا ہوگا؟ اچھا, اگر وہ لائل بھی ہو, امیر بھی ہو, ہینڈسم بھی ہو, تو یہ کہاں ملے گا ایسا لڑکا؟ ان سب چیزوں میں کیا ضروری ہے, امیر, لائل یا ہینڈسم؟ تو بہت دیر میں لڑکی کو نہیں پتہ چلتا کہ یار جو میں ڈھونڈ رہی تھی وہ تو نہیں ہے. ہاں, ٹائم لگ جاتا ہے. تو آپ کے ساتھ ایسا ہوا کبھی؟ جی, میں ٹائم ویسٹ کر چکی. تو آپ کو لگتا ہے یہ جینزی زیادہ بہتر ہے؟ دے آر مینٹلی سک. ہم اسے کٹ نہیں کریں گے, یہ بہت کیجول ہے پورا. ہاں, ہمارا پوڈ کاسٹ کا کیا نام ہے, انفلٹرڈ, انکٹ. اس میں جو بھی ہو جائے گا ویسے ہی جائے گا. روما, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک. فرسٹ آف آل کنگریچولیشنز اگین. پہلے تو بتائیے گا آپ کا ایک اقتدار کیسا رسپانس آ رہا ہے؟ اقتدار کا کافی اچھا رسپانس آ رہا ہے اور کافی ٹرینڈنگ ہے آج کل. تو سب لوگ کہتے ہیں اقتدار ہے نا, عمل ہے اقتدار والی. ہاں, وہ والی ہے نا, اقتدار ہے یا نہیں ہے. تو آپ کو اب عمل سے زیادہ پہچانا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو روما سے. ویسے روما کی آئیڈینٹی تو آپ نے کریٹ کر دی ہے. روما کے نام سے زیادہ جانا جاتا ہے. اچھا, جانا جاتا ہے. تو اقتدار آپ کے خیال میں ٹھیک ہے, مطلب آپ کا اقتدار؟ میرا اقتدار پتہ تو ہے نا اقتدار کی میننگ کیا ہوتی ہے ویسے؟ آپ پتہ نہیں پتہ ہوا یار, یہ بڑی بریکنگ نیوز ہے ویسے. جو آپ مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں اقتدار ہی کیا ہے. نہیں, کیا نہیں پتا؟ سیریسلی نہیں پتا؟ نہیں پتا مجھے. پہلے سے بتائیے گا کہ آپ کو اگین مبارکباد, مس گرینڈ. اس سے پہلے مس چام بھی, لیکن اگین 2024 میں آپ نے. تو یہ کیا سلسلہ ہوا, کیسے ہوا, کہاں ہوا؟ لڑکیاں پوچھ رہی, ہم نے بھی کرنا ہے, سب نے, ہم نے روما بننا ہے. مس گرینڈ ہوا تھا لینڈ میں, اور ابھی ریسنٹلی لاسٹ منتھ میں ہوا ہے. ابھی نومبر ہے نا, اکتوبر میں. ہاں, لاسٹ منتھ ہی ہوا. ہاں, اکتوبر میں. جی بتائیں, دوبارہ سے بتاتی ہوں. اچھا, مس گرینڈ ہوا ہے تھائی لینڈ. ہم اسے کٹ نہیں کریں گے, یہ بہت کیجول ہے پورا. ہاں, ہمارا پوڈ کاسٹ کا کیا نام ہے, انفلٹرڈ, انکٹ. اس میں جو بھی ہو جائے گا ویسے ہی جائے گا. اگر آپ مطلب کچھ کہہ دیں گی کسی کے بارے میں تو وہ بھی ویسے ہی چلا جائے گا. اگر آپ کسی کو پسند کرتی ہیں, کسی کے بارے میں کہہ دیں گے کچھ بھی, وہ ویسے ہی چلا جائے گا اس کے پاس. یہ میسیجز سمجھا ہم نے کسی کو دینے ہیں آج. آپ نے اور میں نے مل کے میسیجز دینے لوگوں کو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ڈن. تو کون ہے وہ؟ کون؟ ہم مس گرینڈ کی بات کر رہے ہیں. آپ کچھ اور بات. اچھا, مس گرینڈ. مس گرینڈ لاسٹ منتھ ہوا اکتوبر میں, اور یہ 25 ڈیز کا ٹرپ تھا, 4 سے لے کے 25 اکتوبر تک. تو کیسی اپارچونیٹی ملی آپ کو؟ اچھا, بہت سارے لوگوں نے. میں بتاتی ہوں آپ کو. پاکستان سے میں کافی دیر سے مس گرینڈ میں جانا چاہ رہی تھی. مس شام میں جانے سے پہلے میں نے مس گرینڈ دیکھا تھا. اٹس ون آف دا بگیسٹ پیجنٹ, مس یونیورس, مس ورلڈ, اور اس کے بعد مس گرینڈ آتا ہے. اچھا, 3rd نمبر پہ آتا ہے. تو سشمتا سین, ایشوریہ رائے, اور اب روما مائیکل. کیا بات ہے. اچھا, تو میں نے سوچا تھا کہ میں مس گرینڈ میں جاؤں گی, بٹ 2 سال سے میں نے اپلائی نہیں کیا. مس یونیورس میرا مس ہوا لاسٹ ایئر, تو میں نے سوچا کہ میں مس گرینڈ کر لیتی ہوں. تو پھر میں نے ان کے ساتھ اپنی پروفائل شیئر کی. USA میں ہے وہ مس گرینڈ انٹرنیشنل کی نیشنل ڈائریکٹر ہیں, تو میری ان سے بات ہوئی, اور پھر انہوں نے ان کے ساتھ پوری آرگنائزیشن کے ساتھ بات کی. انہوں نے مجھے اپروو کیا. پھر آپ نے اپلائی جو کیا تھا, سب کچھ کیا, وہ پاکستان سے کیا تھا؟ جی, آن لائن کیا. میں نے اپنی پروفائل وغیرہ سب چیزیں بھیجی, اور مس شام کی بھیجی کہ میں آلریڈی پارٹیسپیٹ کر چکی تھی. اچھا, مس شام کیا تھا؟ یہ مس شام بھی بیوٹی پیجنٹ تھا, لیکن وہ نیا ہے, وہ نیا سٹارٹ ہوا ابھی, ان کا پہلا سیزن تھا. اور جو مس گرینڈ ہے وہ 12 سال سے ہو رہا ہے. اچھا, 12 سال سے. اور یہ 11 سال کون بنتی رہی ہیں الگ الگ؟ پاکستان سے پہلے پاکستانی نیشنل کوئی لڑکی نہیں گئی, 2 لڑکیاں گئی تھی, لیکن وہ US نیشنل ہے, اور وہ مطلب پاکستان میں پیدا بھی نہیں ہوئی اور نہ رہتی ہیں, لیکن انہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا تھا. اس میں کتنی لڑکیاں اور تھیں؟ 75 کنٹیسٹنٹ تھیں. ہر کنٹری سے ایک کنٹیسٹنٹ آتی ہے. اچھا, تو یہ 12 سال سے چلتا ہوا آ رہا ہے. جی. اور یہ آپ یہاں تک پہنچی. جی. اور وہاں پھر آپ نے کیا کیا ویسے؟ اچھا, ہمارے ریگولر کرٹیسائز تو ویسے اب ہوئی ویسے بہت زیادہ. ہاں, آئی نو. لیکن یہ تو کرتے ہی ہیں. اگر ہم کوئی اچھا کام بھی کریں گے تب بھی کرٹیسائز کریں گے. کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں ہم لوگ کرٹیسائز تو کرتے ہیں. اچھا, یہ بھی ایک عجیب, ہاں, یہ بھی ایک مزے والی چیز ہوتی ہے. اگر یہ نہ ہونا تو مزہ نہیں آتا زندگی میں. آپ کو تو مزہ آتا ہوگا ویسے. مجھے بہت مزہ آ رہا ہے. رات میں نیند آتی ہے صحیح کرٹیسزم کے بعد؟ نہیں, تھوڑا سا ڈپریشن ہوتا ہے, تھوڑا سا. لیکن ہاں, میں زیادہ سوچتی نہیں. کامنٹ مت پڑا کریں نا.
پڑھ لیتی ہوں کبھی کبھی, پھر میں سوچتی ہوں کہ نہیں اب اس بارے میں نہیں سوچنا, تو میں اگنور کر دیتی ہوں. اچھا, تو اس دفعہ پھر کیسا آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ یہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا آپ کو؟ میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا, اور بہت مشکل بھی جرنی تھی, بہت مشکل تھی, بہت کچھ. اور ایکسپینسز ہوتے ہیں یہ وہ لوگ بھیجتے ہیں آپ کو یا آپ لوگ؟ اکوموڈیشن وغیرہ, رہنا کھانا پینا سب کچھ وہ کرتے ہیں. فلائٹس ہماری تھی, اور اس کی رجسٹریشن فیس ہوتی ہے جو کہ ہر کنٹری نے پے کرنی ہوتی ہے. سب کنٹریز کے اسپانسرز ہیں, لیکن پاکستان سے کوئی اسپانسر نہیں ہوتا, تو میں نے اپنا خود کیا تھا. اچھا, آپ نے خود کیے, سارے خرچے بھی خود اٹھائے ہیں آپ نے؟ جی. مطلب پیسے بھی آپ کے پاس آلریڈی بہت سارے ہیں, کما رہی ہوں نا, تو لگا لیتی ہوں. ٹیکس ویکس دیتی ہیں یا ٹیکس؟ دیتی ہوں, اوبویسلی دیتی ہوں. کس کو دیتی ہیں؟ گورنمنٹ کو. میں سمجھا آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا نا اقتدار کا مسئلہ. اقتدار والوں کو ہم ٹیکس دیتے ہیں, اقتدار کا مطلب یہی ہے کہ ہم ان کو اقتدار والوں کو ٹیکس دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جو آپ نے ڈرامہ کیا وہاں کچھ نہ کچھ اقتدار ہو گئی ہوگا کسی نہ کسی کا. خیر, تو آپ کو وہاں سلیکٹ کیا گیا, پھر آپ کو وہاں کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ بہت مزہ آیا, لیکن بہت مشکل بھی تھا, اور مجھے لگ رہا تھا کہ ہم لوگ بہت پیچھے ہیں, بہت زیادہ پیچھے ہیں پاکستانی. کہاں پر ہم لوگ؟ بہت پیچھے ہیں, دنیا بہت آگے نکل چکی ہے. بہت آگے نکل چکی ہے, ہر چیز میں پیچھے ہیں ہم لوگ. لیکن ویسے اوور آل اچھا ایکسپیرینس رہا شوز میں. جب آپ گئی تھی تو آپ کو سپورٹ سسٹم تھا یہاں پر؟ کیونکہ پاکستانی لڑکی جب کوئی ایسا اسٹیپ لیتی, جیسے ہم بولڈ اسٹیپ بھی کہہ سکتے ہیں. میں نے کسی کو بتایا نہیں تھا, صرف میرے کام والے لوگ جن کے ساتھ میں کر رہی تھی ڈیٹس چاہیے تھی, فیملی کو پتا تھا, اور فیملی مجھے ہمیشہ سپورٹ کرتی, اور اس میں سب نے آپ کو سپورٹ کیا ہے. جی, تبھی آپ اس جگہ پہنچے ہیں, ورنہ اگر فیملی سپورٹ نہ ہوتی تو مشکل ہوتا. اچھا, دوبارہ آتے ہیں مس گرینڈ کے اوپر. تو جب وہاں آپ گئی ہیں سب کچھ خرچے ورچے کر کے, تو آپ کو یہ تھا کہ یار میں یہاں تک پہنچوں گی, اور وہاں کا ایکسپیرینس رہنا, وہاں کرٹیسائز میرے لیے وہاں پہ پارٹیسپیٹ کرنا ہی بہت بڑی بات تھی. مجھے وہ ایکسپیرینس کرنا تھا, کیونکہ میں مس شام میں جب گئی تھی مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ بڑے پیجنٹ میں جانا, اور وہاں سے آپ کو انٹرنیشنل اپرچونیٹیز ملتی ہیں, تو مجھے انٹرنیشنلی کچھ کرنا تھا. اور جب میں نے یہ کیا تو اس کے بعد مجھے بہت اچھی اپرچونیٹیز مل رہی ہیں انٹرنیشنلی, اور میں انشاءاللہ بہت کچھ کرنے والی ہوں. وہ کس قسم کی ہوتی ہیں, ایڈز وغیرہ یا کوئی سیریز وغیرہ ملتی ہیں؟ USA, UK, پیرس فیشن ویک, ویب سیریز کے لیے, شوز کے لیے. ایکسلنٹ. تو ہمارے پڑوسی ملک سے بھی کوئی آفر آئی ہے؟ انڈیا سے نہیں, افغانستان سے. انڈیا سے بہت آفرز آ رہی ہیں. اس ویر میں انڈیا جانا چاہتی ہوں, لیکن ہمارے حالات نہیں اچھے, تو نہیں. تو فواد خان صاحب تو جا رہے ہیں, لیکن وہ آؤٹ آف کنٹری شوٹ کر رہے ہیں, انڈیا میں نہیں کر رہے. جو مجھے اگر ایسی کوئی اپارچونیٹی ملے آپ کو جو آؤٹ آف کنٹری فواد خان جیسا کر رہے ہیں, تو آپ اس طرح کی اپارچونیٹی لینا چاہیں گے انڈیا جائے بغیر؟ کریں گی, جس میں سیریز ہو سکتی ہے نیٹ فلکس کی, امیزون کی, تو کر سکتی ہیں. تو ماڈلنگ سے ایکٹنگ تک کا سفر, اب اس طرف بھی آپ آ گئی ہیں, یہ کدھر جا رہی ہیں آپ؟ مجھے لگتا ہے کہ میں اب صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہوں, اور مجھے کام مل رہا ہے. اور ایکٹنگ میں میرا اسٹارٹ ہے, مطلب میں نے 3-4 پروجیکٹس کیے ہیں, اتنے زیادہ نہیں کیے, لیکن اچھا چل رہا ہے. اور اقتدار کافی ہٹ جا رہا ہے, اس کے بعد 2-3 پروجیکٹس لائن اپ ہیں, فلم کی آفر آ رہی ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک اچھی ماڈل کہتے ہیں جی وہ اچھی ایکٹریس نہیں ہو سکتی, بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے, ایسا ہوتا ہے ہمارے؟ تھوڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ ماڈلنگ جو ہے بالکل ڈفرینٹ, ایکٹنگ بالکل ڈفرینٹ ہے. ماڈلنگ میں آپ نے پوز کرنا ہے, صرف ایکسپریشنز ڈیڈ ہیں آپ کے, یا اسمائل دے دی, اور ایکٹنگ میں آپ کو ایکسپریشنز اور ڈائلاگ ڈیلیوری وغیرہ سب کچھ دینا ہوتا ہے. تو مشکل ہوتا ہے تھوڑا, لیکن جس نے کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے. تو ایکٹنگ کیسے پھر سیکھی, یا خود آ گئی تھی؟ سیکھی نہیں میں نے, ابھی سیکھ رہی ہوں. اور سیکھ رہی ہیں, ایکسیلنٹ. مطلب لیکن میں امپروو کر رہی ہوں اپنے آپ کو دیکھ کے, بندہ کافی کچھ سیکھتا ہے. اور وہ امپروومنٹ آپ کی آڈینس آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ کتنا امپروو کر رہے ہیں. پہلے والا پروجیکٹ اور اس پروجیکٹ میں بہت ڈفرینس ہے, تو بندہ کر کر کے سیکھ جاتا ہے. اور یہ بچپن سے ہی آپ میں کوئی ایکٹنگ والی وہ تھی کہ یار میں نے ایکٹر بننا ہے, میں نے ماڈل بننا ہے؟ بچپن نہیں, لیکن ماڈل کا تھا کہ مجھے ٹاپ ماڈل بننا ہے, شیشے میں کھڑے ہو کے تیار ہونا. اور مجھے سب کہتے تھے تم بہت پیاری ہو, تمہارا فزیک بہت اچھی ہے, ہائٹ بہت اچھی ہے, تمہیں ماڈل بننا چاہیے. تو وہ میرے مائنڈ میں وہ بات بھی بیٹھی ہوئی تھی کہ ہاں بڑے ہو کے ماڈل بن سکتی ہوں شاید. تو مینیفیسٹیشن بلیو کرتی ہیں آپ؟ آئی ڈو بلیو ان مینیفیسٹیشن. تو آپ نے مینیفیسٹ کیا کہ یار میں بہت کچھ مینیفیسٹ کرتی ہوں, اور وہ پورا ہوتا ہے. اچھا, اب کیا مینیفیسٹ کیا ہے؟ شاہ رخ SRK کے ساتھ جب ماہرہ نے کر لیا تو آپ بھی کر سکتی ہیں. کر سکتی ہوں, بٹ میں کسی عام انسان کے ساتھ کرنا چاہیے. نہیں, مجھے لگتا ہے ان کی ایج بہت زیادہ ہوگی, اب ہمارا کپل اچھا نہیں لگے گا. آپ کو ویسے ایج تو نہیں پوچھنی چاہیے, لیکن پوچھ رہا ہوں. چلے میں بتا دیتی ہوں, آئی ایم 29. یار لگتی نہیں 29 کیا آپ نے جھوٹ بولا ہے نا؟ نہیں, میں بالکل سچ بول رہی ہوں. اس طرح آپ نے خود کیا نا. میں بالکل سچ بول رہی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ تو شاہ رخ خان کون سے اتنے بڑے ہیں پھر؟ 40 کے قریب ہی ہوں گے میرے خیال. 29 40 نہیں, آپ کے پیچھے بہن گہری نہیں, ایسا نہیں. وہ مجھے وہاں سے چیزیں بتا رہی ہیں, ایسا نہیں ہے. آپ کہتے ہیں آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں, آپ پوڈ کاسٹ کرنے کا تو اب وہ 50+ آپ نہیں کرنا چاہیں گی؟ نہیں, ویسے شاہ رخ کے ساتھ فلم کرنا بہت بڑی بات ہے, اور پوری دنیا میں فیمس ہو جاؤں گی. ویسے
وائی ناٹ کرنا چاہیے. اور مینیفیسٹ کیا آپ نے کہ میں کوئی بڑا لیڈ کروں گی کسی جگہ پہ؟ میں نے مینیفیسٹ کیا کہ میں بالی ووڈ کی مووی کروں گی, میں کچھ ہالی ووڈ میں کروں گی, میں کوئی بہت بڑا انٹرنیشنل فیشن شو کروں گی. اچھا روما, یہ مینیفیسٹ کیا تھا گرینڈ میں جانا, یہ ایکٹنگ کرنا, یہ بھی مینیفیسٹیشن تھی آپ کی؟ ایکسیلنٹ. اور کر رہی تھی کافی دیر سے. مینیفیسٹیشن بہت ضروری ہے. ضروری نہیں ہے, سب کا اپنا بلیو ہے. میں کرتی ہوں, سوچے گا ہی نہیں, ویسے سوچنا چاہیے اور ڈریمز ہونے چاہیے, گولس بھی ہونے چاہیے. تو آپ سوچتے ہیں تو پھر آپ اس پہ فوکس کرتے ہیں اور آپ کچھ کرتے ہیں اچیو. ورنہ تو اگر آپ لیزی ہیں اور کچھ سوچ ہی نہیں رہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اگر کسی انسان کے پاس ڈریمز اور گول نہیں ہے تو آپ سمجھتی ہیں کہ وہ؟ میں سمجھتی ہوں کہ وہ لوزر ہے. لوزر ہے وہ؟ ہاں, ہونے چاہیے, کیونکہ جب نہیں ہوں گے ڈریم اور گولس تو کیسے اچیو کریں گے؟ آپ کچھ سوچ ہی نہیں رہے, آپ نے کرنا نہیں, آپ کا کوئی ایم نہیں ہے, تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں بیڈ پہ, بس ٹھیک ہے گزر رہی ہے زندگی. روز ڈیلی آپ کا ایسا ہی دن گزرتا ہے کہ صبح اٹھتی ہیں یا رات کو سونے سے پہلے سوچتی ہیں کل کا دن میرا کیسا ہوگا؟ جی, میں پورا پلان کرتی ہوں کہ کل اٹھ کے یہ کرنا ہے, یہ کرنا, اب یہ کام ہے, یہ کام رہ گیا. اب شوٹ پہ ہوں تو شوٹ کرنا ہے, لیکن جس دن فری ہوں تو پھر مجھے پتا ہوتا ہے کہ اب آج فری ہوں تو اس کو ویسٹ نہ کروں. لیکن اس کو ویسٹ کیسے نہیں کرتی جب کام نہیں ہوتا؟ سارا دن جب بیڈ پہ بیٹھی رہتی ہوں تب دن ویسٹ ہو جاتا ہے میرا. تو می ٹائم ہوگا نا آپ کا؟ وہ می ٹائم بھی ضروری ہوتا ہے. تو می ٹائم بھی ویسٹ تو میرا خیال نہیں ہوگا آپ کا. می ٹائم میں آپ سوچتی ہوں گی, پلان کرتی ہوں گی کہ مجھ سے کیا غلطیاں ہوئی, مجھے کہاں ہونا چاہیے تھا. تو ایسا یہ جو 21 سے 29 کا سفر رہا, بلکہ اب تو 19 سے شروع ہو جاتا ہے, تو اس میں کوئی ایسا انسان آیا زندگی میں کہ آپ نے سوچا کہ یار اب یہ میرے ساتھ کھڑا ہو کے پراؤڈ فیل کرے گا, مجھے لوگوں کے سامنے کہے گا کہ میری یہ بیگ پکڑ کے چلے گا مال میں؟ جی, میں چاہتی ہوں ایسا انسان میری زندگی میں آئے بہت جلد. اور ایسا جو آیا ہوا اس کا کیا؟ کون آیا؟ کوئی نہیں آیا. اچھا, کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں پوچھ رہا تھا. تو اب آپ اس انتظار میں ہیں کہ اب کوئی ایسا بھی ہو جو مجھے سپورٹ سسٹم ہو, جو ہونا بھی چاہیے ہر انسان کا. تو ایسا سپورٹ سسٹم آپ ڈھونڈ رہی ہیں؟ جی, ڈھونڈ رہی ہوں. ان باکس کھولے, بہت سارے ہوں گے, بیٹھے ہوں گے, بہت آپشنز ہیں, بٹ نہیں, آئی ول گو فار دی. کیا دیکھنا چاہیں گے اس انسان میں ویسے آپ؟ ہر لڑکی کی ڈریم تو ہوتا ہے نا کہ گھوڑے پہ آئے, گاڑی میں آئے, کیسے آئے وہ؟ میں چاہتی ہوں کہ جو میرا لائف پارٹنر ہو وہ کافی میچور ہو, سینسیبل ہو, لائل ہو. لڑکے تو 30 اور 35 میں تو میچور ہی نہیں ہوتا, اصل تو شروع ہی میچورٹی 40 کے بعد ہوتی ہے, تب تک تو وہ مستی میں ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے ایسا ہوتا ہے نا, لڑکے 25, 26, 27 میں میچور ہی نہیں ہو پاتے. ہاں, لیکن کچھ ہو بھی جاتے ہیں جلدی, پر میں اپنی ایج سے تھوڑا بڑے والا ہی چوز کروں گی. میرے جتنا تو میچور نہیں ہوگا. ہاں, نہیں ہوگا. جو تھوڑا بڑا ہوگا وہ تھوڑا میچور ہوگا. تھوڑا بڑا آپ ایج میں مجھ سے ہو جائے گا, مطلب زیادہ ایج گیپ کیا دیکھنا چاہیں گے اس انسان میں؟ لکس, اور سب سے پہلے لکس نا, یہ لڑکے نہیں کہتے. اور پھر انٹیلیجنس. اور انٹیلیجنس کا آدمی ہونا چاہیے, انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے, میچور ہونا چاہیے, لائل ہونا چاہیے, کیئرنگ ہونا چاہیے. لائل, اچھا لائل, سوری, میں اصل میں میرا مسئلہ ہے کانوں کا. اور اچھا تھا, یہ انٹیلیجنس کا انسان ہونا چاہیے, انٹیلیجنس سے اس کا تعلق ہونا چاہیے, اور امیر بھی ہونا چاہیے. امیر ہونا چاہیے, یہ ضرور لڑکیوں کے لیے ضروری ہے نا. آج کل کے دور میں کیسے گزارا ہوگا؟ تو امیر کیوں؟ نارمل بیچارہ کما کے لائے, اچھا ہو, اچھا, غریب نہ ہو. امیر ورڈ کیوں؟ تو مطلب کہ اچھا فیسلٹیز آپ کو ساری دے سکے, آپ کی لگژریز پوری کر سکے آپ کے لیے. اتنی زیادہ ڈیمانڈز نہیں, نہ بولے بس گھومتی رہتی. ہاں, ایسا ہونا چاہیے. چپ کر کے پیچھے سے گھومتا رہے. وہ آپ کو چھوٹے بات 2-3 ٹوکریاں وہ لے کے آپ جب بھرتے ہو ریسپشن پہ ادھر آئے ہیں, وہ کاؤنٹر پہ ایک دم سے وہ بیہوش ہو جائے پیچھے. ایسا نہ ہو, بیہوش نہ ہو. ہاں, ایسا نہ ہو. ویسے میں بہت خود بھی دھیان رکھتی ہوں, میں اتنی زیادہ وہ نہیں ہوں ڈیمانڈ. اچھا, اگر وہ لائل بھی ہو, امیر بھی ہو, ہینڈسم بھی ہو, تو یہ کہاں ملے گا ایسا لڑکا؟ میں تو ویٹ کر رہی ہوں, مجھے نہیں پتا نا, مجھے لگتا ہے بہت مشکل کام ہے یہ, امپاسبل ہے تھوڑا سا, سب کچھ نہیں ملتا. کہیں ایک آدھ جگہ چلو امیر کو پھر لائل لے لے, کسی چیز میں تو کمپرومائز کرنا پڑے گا. ان سب چیزوں میں کیا ضروری ہے, امیر, لائل یا ہینڈسم؟ رسپانسبل. ہاں, لائل. امیر نہ ہو, ہینڈسم نہ ہو, بٹ لائل ہو. ایک چوز کرنا پڑے گا. ایک چوز, ان میں سے نمبر 1 پہ آپ کس کو لیں گے؟ ہینڈسم. سب سے پہلے لکس. ہاں, میرے لیے لکس بہت میٹر کرتی ہے. ایسے بہت سارے مال میں لڑکیوں کے جہاں کپڑے وپڑے پکل بکھرے ہوتے ہیں, وہ بہت سارے ایسے لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں جو بہت مطلب ایسے انٹیریئر کی طرف سے ہوتے ہیں, پیچھے گاؤں دیہات سے ہوتے ہیں, بہت ہینڈسم لڑکے ہوتے ہیں وہ لوگ, لیکن جب بات کرنے لگتے ہیں تو معاملات خراب ہو جاتے ہیں. ایسا ہینڈسم چاہیے. تو ہینڈسم مین آپ کا باڈی سے ہینڈسم ہونا چاہیے, پرسنالٹی اوور آل سے ہینڈسم ہونا چاہیے. ایکسیلنٹ, دا وے ہی اسپیک, دا وے کھانے کا طریقہ, کپڑے پہننے کا طریقہ, پتہ ہونا چاہیے گھر میں کیسے, تو بس اتنا ہونا چاہیے. باقی پیسے سے تو
کیا کرنا ہے؟ ہاں کمائی لیتی ہوں میں بھی, گزارا کر لوں گی. اب ہم گزارے پہ آئیں گے لیکن گزارا آپ کریں گے نہیں, مجھے نہیں کروں گی. یہ آپ کو پتہ ہے, آپ نے پوڈ کاسٹ کے لیے ڈرامہ کیا ہے. آپ کہہ رہے ایک چیز چوز کرنی ہے, تو پھر میں نے اس چیز کو پہلے چوز کیا, لیکن سب چیزیں نمبر 1 پہ آیا لائلٹی. لیکن میں سب چیزیں دیکھ کے شادی کروں گی, ایسے نہیں کروں گی. اچھا روما, محبت بھی اب یہ چیزیں دیکھ کے ہی ہوتی ہے, پہلے دیکھ لیتے ہیں لڑکی کے یہ سب کچھ ہونا چاہیے, لڑکا بھی یہ دیکھتا ہے کہ مجھے لگتا ہے پیار اندھا ہوتا ہے. اندھا ہوتا ہے. نہیں میری یہ ہو جاتا ہے. اب سب سے پہلے تو شکل دیکھ کے انسان, لیکن پھر باتیں اور حرکتیں, پھر پیار ہوتا ہے. تب دیکھے گا جب وہ 2-3 مہینے بعد نکالے گا, تو وہ تو کچھ عرصے کے بعد اصلیت سامنے آتی ہے نا, تو شروع میں تو پیار ہو جاتا ہے. ویسے ایسی باتیں کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے فلپ کاٹلر, سمجھ رومی, سب اسی کے اندر شاعرانہ طبیعت طریقے سے بات کرنا. اس نے تو ریلز میں دیکھا ہوگا نا کہ کس طرح کرنا ہوتا ہے, تو وہ کر لیتے ہیں اس طرح. تو بہت دیر میں لڑکی کو نہیں پتہ چلتا کہ یار جو میں ڈھونڈ رہی تھی وہ تو نہیں ہے. ہاں ٹائم لگ جاتا ہے. تو آپ کے ساتھ ایسا ہوا کبھی؟ جی میں ٹائم ویسٹ کر چکی ہوں اپنا زندگی میں. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ؟ اب یہ میں نہیں بتاؤں گی. اچھا اب میں یہ نہیں بتاؤں گی. اچھا جی, لاہور سے ہیں آپ؟ جی لاہور سے. تو کراچی اب آئی ہیں, تو کراچی اور لاہور میں کیا بہتر پایا آپ نے, کراچی یا لاہور؟ مجھے لگتا ہے لاہور, کیونکہ میں بچپن سے لاہور میں رہ رہی ہوں, اور اس کے روڈز وغیرہ اور انوائرمنٹ اچھا ہے, گرینری ہے. کون سی گرینری, انوائرمنٹ کون سا؟ ابھی جو وہاں سے آئی ہیں تو اسموک تھی وہاں پہ؟ ابھی میں نے وہ اسموک نہیں دیکھی نا, میں کراچی میں ہوں تب سے. اچھا تب سے کراچی میں. ویسے اگر آپ لاہوری تو آپ پتہ ہوگا کہ کتنے ایشوز اس وقت چل رہے ہیں. کافی زیادہ, وہ کراچی میں بھی ہیں. یہاں پہ اسنیچنگ کا ایشو ہے, آپ سیف نہیں ہو, روڈ پہ اکیلے جا نہیں سکتے, اور روڈز خراب ہیں, تو مجھے اس لیے لاہور بہتر لگتا ہے. تو لاہور بہتر ہے, لاہور میں اسنیچنگ نہیں ہوتی, آپ کو لگتا ہے اس لیے لاہور بہتر ہے؟ کراچی میں اسنیچنگ سیف ہے. آپ سے اسنیچنگ ہوئی اب تک؟ میرے ساتھ ابھی تک کبھی بھی نہیں ہوئی. تھینک گاڈ نہیں ہوئی نا. ویسے مجھے ڈرا دیتے ہیں, اگر اوبر میں جا رہی ہوں تو وہ کہیں گے میم اپنا فون اندر رکھیں, ہمارے ساتھ پچھلے دنوں اسنیچنگ ہوئی ہے. میں کہتی ہوں اچھا, پھر میں اپنی ٹانگ کے نیچے فون رکھ لیتی ہوں. یہ مسئلے کراچی میں رہتے ہیں. ویسے لاہور اس میں صحیح ہے. اچھا مال میں آپ گئی ہیں کراچی میں؟ ادھر ڈالمن مال گئی. ہاں ایک مال ہے یہاں پہ, وہاں پہ تو وہاں بھی جو مالز ہوتے ہیں وہاں بھی آپ جاتے ہیں. مال میں فرق فیل کیا آپ نے, لڑکے جو بیٹھے ہوتے ہیں دونوں طرف کے, وہاں لڑکے کون سے والے اچھے ہیں, یہ والے یا وہ والے؟ میں نے نہیں نوٹ کیا. نہیں بالکل نہیں, فیل مجھے نہیں پتا. میں کیونکہ جب میں کہیں جاتی ہوں تو آپ خوبصورت ہیں, تو آپ کو لڑکے تو دیکھتے ہوں گے نا. مجھے دیکھتے ہیں پر میں نہیں دیکھتی لڑکوں کو. تو جاتے ہوئے کیسے, آنکھوں پہ پٹی لگا کے جاتے ہیں؟ نہیں, میں نیچے دیکھ کے چلتی ہوں نا, اور میں نے جس شاپ میں جانا ہے اچھا آپ دیکھ کے چلتی ہیں یار. اچھا یا میں فون یوز کر رہی ہوتی ہوں. لڑکے نہیں کہتے میں تو کبھی زندگی میں سر اٹھا کے دیکھتا ہی نہیں, ہمیشہ نیچے دیکھ کے چلتا ہوں, منہ لگ جائے گا سامنے وہی اوپر دیکھ. باہر جا کے دیکھتی ہوں میں اوپر کر کے آنکھیں. اب یہ ٹھیک تھا. اچھا جی, آپ سوئم سوٹ آپ نے وہاں, آپ کو شاید وہاں ڈیمانڈ ہوگی یا اس کی ریکوائرمنٹ ہوگی, تو آپ نے اس میں بہت شدید کرٹیسائز کیا آپ کو, کچھ آرٹیکلز بھی لکھے گئے, کچھ اسکرین شاٹ نکلے, کسی نے کہا کلچر ویلیوز نارمز یہ سب ہماری ڈیمیج ہو گئی ہیں, تو اس پہ آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مجھے پتہ ہے کہ پاکستان کا کلچر اور ہماری اس طرح کی چیزیں نہیں الاؤ اور ہم نہیں کر سکتے, تو میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے گئی تھی, میری کوئی غلط انٹینشن نہیں تھی, اور وہ شو کا فارمیٹ تھا. میں نے ان کو بولا تھا کہ میں سوئم سوٹ نہیں پہن سکتی, آپ مجھے اسکارف دے دیں یا برکنی دے دیں, کیونکہ ایریکا نے پہنی تھی, تو لوگوں اس کے بعد مجھے پتا تھا مجھے بہت کرٹیسائز کریں گے. اچھا ایریکا نے وہاں پہ چوائس لی تھی جو ہم نے انٹرویو کیا, لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مس یونیورس والوں نے کافی زیادہ فلیکسیبلٹی دے دیا بہت چیزوں میں, ایج لمٹ میں میرڈ وومن کر سکتی ہے, اور یہ کاسٹیوم میں بھی, سوئمنگ کاسٹیوم میں کافی کنٹریز اب برکنی پہن کے آ رہی ہیں. لیکن مس گرینڈ کا جو فارمیٹ ہے, وہ ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ بہت اسٹرکٹ ہے, اور وہ اپنا فارمیٹ خراب نہیں کرنا چاہتے, تو انہوں نے بولا تھا کہ ہم الاؤ نہیں کریں گے برکنی, اسکارف پہن سکتی ہیں. لیکن سب کے سوئم سوٹ سیم تھے, اور انہوں نے وہ آرگنائزیشن نے دیے تھے سب کو سیم سوئم سوٹ. تو لاسٹ مومنٹ پہ مجھے اسکارف بھی نہیں ملا. میں نے اپنی نیشنل ڈائریکٹر کو بولا کہ مجھے ان کو بولیں اسکارف دے دیں تاکہ میں باندھ کے چلی جاؤں. انہوں نے کہا نہیں ہے اسکارف. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, سب پہن رہی ہیں میں بھی پہن لیتی ہوں. اور آپ کو یہ پتہ نہیں تھا مجھے یہ نہیں پتہ, کے بعد جب میں وہاں جاؤں گی ایئرپورٹ پہ میں نے سوچا میں اپنے سوشل میڈیا پہ نہیں لگاؤں گی, میں کوئی پکچر اور ویڈیو پوسٹ نہیں کروں گی. کیسے نکل آئی وہ؟ اور جو شو لائیو جا رہا ہے وہ پاکستانی آڈینس نہیں دیکھتی, کیونکہ ان کو نہیں پتا اس کا پیج کون سا ہے, اور ہماری آڈینس کو انٹرسٹ بھی نہیں ہے پیجنٹ میں اتنا. تو مجھے لگا وائرل نہیں ہوگی ویڈیو. مس شام میں بھی میں پہن چکی تھی. اب وہ یہ سین ہوا, میرے انڈین جو فینس تھے انہوں نے مجھے ٹیگ کرنا شروع کیا, میں وہاں سے ریموو کر رہی تھی, اور میں نے ان کو پیجز کو بولا کہ پلیز یہ ویڈیو ریموو کر دیں. انہوں نے کر بھی دیا, لیکن وہ اتنی زیادہ ایک دم سے اسپریڈ ہو گئی, اور انڈین نیوز, انڈیا ٹائمس, ہندوستان ٹائمس, سارے نیوز چینلس, پھر UK, فرانس, USA, دبئی, ورلڈ وائڈ وہ نیوز چلی ہے, اور پاکستان میں بھی چلی ہے. پھر تو میں نے کہا او شٹ یہ کیا ہو گیا مجھے. پھر مجھے ریگریٹ ہوا کہ مجھے آنا ہی نہیں چاہیے تھا, شو میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, غلط ہو گیا. کیونکہ مجھے میرے سب فرینڈس نے بولا کہ ابھی تم پاکستان واپس مت آؤ, اب تمہارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا, برا کچھ ہو سکتا ہے.
میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اب پھر میں وہیں پہ رکی رہی بہت عرصہ. پھر میں نے ویٹ کیا, مجھے گھر جانا تھا. پھر میں نے کہا اب دیکھ لوں گی, ماسک لگا کے چلی جاتی ہوں. پر تب تک نارمل ہو گیا تھا سب. تو اب آپ کو لگتا ہے نارمل ہو گیا ہے؟ نہیں, میں جہاں بھی جا رہی ہوں مجھے سب بول رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری ویڈیو دیکھی, تمہاری ویڈیو بہت وائرل ہوئی ہے. تو لیکن کچھ لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں مجھے. لڑکے ہوں گے زیادہ؟ کون ہوگا اس میں زیادہ؟ لڑکے زیادہ ہوں گے. تو یہ آپ کو لگا کہ یار اگر یہ میں نے کوشش کی اپنی پوری بھرپور کوشش کی روکنے کی, لیکن وہاں سسٹم میں ایسا میں پھنس گئی تھی کہ میں نہیں کر پائی. حالانکہ آپ چاہتی تھی کہ آپ یہ کر پائیں کہ اس کو روک لیں یا آپ کو اسکارف مل جائے تو آپ بچا لیں, ایسا کچھ سی. اور آپ نے اپنی کوشش کی ریموو ٹیگ کر کے کہ یار نہ دیکھے ہماری عوام, پھر بھی دیکھا. اور اس پہ آپ کو یہ آپ کہتی ہیں کہ یار یہ والی چھوٹی سی غلطی تھی بیچ میں, شاید کلچر نارم ویلیوز شاید ہمارے ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے, کیونکہ کافی لوگ اس وجہ سے مجھے ہیٹ دے رہے ہیں تو میں وہ نہیں چاہتی تھی. اچھا, یہ آپ کو ہیٹ ملنے لگی, ایک طرف آپ نے پراؤڈ مومنٹ بھی کیا, دوسری طرف آپ کو یہ ہیٹ جب ملنے لگی تو اس پہ آپ کو کیا ریئیکشن تھا آپ کا اندر سے کہ یار وہ ایک سوچ آتی ہے نا رات میں سونے سے پہلے صبح؟ مجھے یہ تھا کہ اب پاکستان میں رہنا شاید میرے لیے مشکل ہو سکتا ہے یا میرے لیے کام کرنا, کیونکہ ڈراماز کی آڈینس ڈفرینٹ ہے. اور ڈرامہ والی جتنی بھی ایکٹریسز وغیرہ ہماری یہاں, ہم لوگ اس طرح کے کپڑے نہیں پہن سکتے اور اوائڈ ہی کرتے ہیں. سوشل میڈیا پہ بھی اگر ٹریول بھی کر رہے ہیں تو مت لگائیں, ڈریسز بھی نہیں پہن سکتے, لوگ گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں نا. تو میں نے کہا یہ تو بہت بڑا ہی کچھ ہو گیا, سوئم سوٹ میں وائرل ہو گیا تو لوگ مطلب پتہ نہیں اب کیا کریں گے. لیکن ایک پلس پوائنٹ یہ بھی تھا کہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کرسچن ہے تو وہ پہن سکتی ہے, تو یہ بھی بچت ہو گئی تھوڑی. ہاں, اور شاید ان کو لگ رہا ہوگا ڈیول نیشنلٹی بھی ہے ان کی, تو شاید اس لیے ہوتا ہے. کافی لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میں پاکستان میں رہتی نہیں, میں آؤٹ آف کنٹری رہتی ہوں, تو یہ بھی تھوڑا تھا. اچھا, ایک اور بھی سین تھی روما, اگر اس میں خاتون کی جگہ مطلب لڑکی کی جگہ کوئی لڑکا ہوتا تو سب تو ایزی تھا. ہاں, کسی نے کچھ نہیں کہنا تھا, گھوم رہا ہوتا ایگزیکٹلی, تو اس کو باڈی بلڈر کہتے, اس کو ہینڈسم کہتے. تو یہ لڑکی تھی تو یہ ایشو زیادہ اس وجہ سے تو نہیں ہے, یہ بھی ہوتا ہے تھوڑا سا. اور پوائنٹ آف ویو بھی آتا ہے کہ یار یہ لڑکی ہے تو کرٹیسائز کرو, گالیاں دینا ایزی ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے. اور کافی لوگ یہ مطلب میں نے جو سوشل میڈیا پہ دیکھے تھے کیمپین میرے خلاف اسٹارٹ ہوئے, اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ کسی اور لڑکی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ پارٹیسپیٹ کرے اور اس طرح سے کپڑے پہنے, تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. اور یہ وہ تو ایکشن نہیں ہوا جنہوں نے لینا تھا. خیر چلیں, شاید ان کو بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی کیا لینا نہیں لینا وہ لوگ جانے. لیکن اگین آپ کو لگتا ہے کہ یار وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, باقی اٹس آل ٹائم. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہماری عوام پتہ نہیں کپڑوں پہ کیوں پھنسی ہوئی ہے ابھی تک. دنیا آگے سے آگے نکل گئی اور کپڑوں کو بادر بھی نہیں کرتے, اور کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے کہ آپ نے کیا پہنا ہوا ہے. اور ہم لوگ تو جینس ٹاپ پہن کے بھی باہر نکلتے ہیں تو ہم اس طرح سے آنکھیں کھول کے سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بٹ کیا ہوتا ہے ان لوگوں کو, مردوں کی بات کروں, لڑکیاں, اچھا لڑکیاں بھی, عورتیں بھی دیکھتی ہیں. ایک لڑکی کو دیکھ کے یوں سے یوں غصے میں کیوں دیکھتی ہیں؟ مجھے نہیں پتا, اس لڑکی نے میں بھی سوچتی ہوں کہ آنٹی کو کیا ہو گیا, آنٹی کیوں ایسے دیکھ رہی ہے, میں نے تو ایسا کچھ نہیں پہنا ہوا. مطلب میں پورے کپڑے بھی پہن کے جا رہی ہوتی نا, تو تیار ہوئے میں تھوڑا سا اور مال میں چلے گئے ہیں کچھ, تو آنٹیاں ایسے کر کے دیکھتے ہیں. آنٹیاں اندر دماغ میں کیا سوچتی ہیں ویسے, یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں, مجھے خود کیوریوسٹی ابھی پتہ نہیں چلا. اور لڑکیوں کو جو دیکھ رہی ہوتی ہیں, لڑکیاں ویسے ہی دیکھتی ہیں, ان کو فیشن کا شوق ہوتا ہے اور ان کو ہوتا ہے کہ اس نے کیا پہنا ہوا ہے, اچھا میں بھی ایسا پہنوں گی. اور جو مرد ٹپیکل دیکھتا ہے اس کے ذہن میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں. ایون دو وہی مرد گھر پہ نیٹ فلکس اور امیزون پہ پتہ نہیں سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے, لیکن اگر لڑکی کو دیکھ لے باہر تو اس کے اندر کچھ جاگ اٹھتا ہے. ایسا ہے؟ پتہ نہیں, کتنا کچھ نہیں بولوں, کتنا سیف, میرے پیچھے سارے مرد پڑ جائیں گے. نہیں پڑیں گے. آپ یہ کہہ سکتی ہیں نا, میں آپ کو جواب بتاتا ہوں, میں آپ کو جواب میں کہتا دی سارے مرد ایسے نہیں ہیں, لیکن ہمارے کچھ مرد ایسے ہیں جن کو نہیں, 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. ہمارے کچھ جینٹل مین بھی مرد ہیں جو ان چیزوں کو اگنور کرتے ہیں, ان کی گھر میں ہی ماں بہن ہیں, اس طرح کر کے آپ بات کریں نا یار. ہیں جینٹل مین بھی کچھ ویسے, موسٹلی نہیں ہے, میں کہہ رہی ہوں موسٹلی نہیں ہے نا, بہت کم ہے, لیکن ہوتے ہیں ڈیسنٹ بھی, اچھے فیملی سے, وہ لوگ اس طرح سے نہیں سوچتے. ویسے مردوں کی تعداد, ایجوکیشن کا بھی بہت میٹر کرتا ہے, لیک آف ایجوکیشن ہے, لیک آف اویئرنیس بہت زیادہ پاکستان میں تو بہت زیادہ. اور یہ بہت, ہم بہت پیچھے بھی ہیں, اور یہ ڈیفیسٹ بہت دیر میں ختم ہوگا. مجھے لگتا ہے 20-25 سال یا 30 سال بھی لگ سکتے ہیں, بہت زیادہ. تب تک تو آپ اور میں تو آگے نیکسٹ جنریشن بھی وہی فالو کرتی ہے نا جو ہمارے پیرنٹس اور بڑے سکھاتے ہیں. اچھا, جینزیز میں آپ نے دیکھا ہے کہ ان میں یہ کم ہے, ان میں یہ نہیں کم ہے, مطلب وہ ری انوینٹڈ آئے ہیں, بہت ایڈوانس آئے ہیں, جیسے ہم لوگ ہیں جینزیز, آپ تو اب بڑی ہو گئی جی. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ نے بتایا غلطی کر دی مجھے, کوئی بات, تو آپ کو لگتا ہے یہ جینزیز زیادہ بہتر ہے؟ نہیں, مجھے لگتا ہے جینزیز بہتر نہیں ہے, ملینیل بہتر ہے, ملینین بہتر ہے ہر طرح سے. انہوں نے دیکھا ہے نا, اور ہمارا چائلڈہڈ بہت اچھا تھا اور اتنی زیادہ خراب نہیں تھی جنریشن. اب کی جنریشن کا تو خراب ہے,
they are mentally sick. उफ माय गॉड, क्या कह रही है आपकी बहन आपके लिए? पीछे बहन जेंजी बैठी हुई। ये जेंजी है बट वो हमारे साथ पली बड़ी है ना, तो उसमें वो वाली उस तरह की। अच्छा, ये आपने सही अपनी बहन को बचा लिया, निकाल के अपनी बहन को साइड पे रख दिया, बाकी सारी जेंजी बुरी करी। ये बड़ा स्मार्ट रोमा ने मूव लिया है। ये बताइए कि रोमा, ये जेंजी सब बुरे हैं वैसे, सिक हैं, मेंटली सिक जेंजी, आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब बहुत सी चीजों में आपके मुंह में बात डाल रहा हूँ कि आप बोले और मैं कुछ नहीं कह रही मैंने तो कहीं नहीं के बारे में, लेकिन आई डोंट लाइक जेंजीज, आई डोंट लाइक जेंजीज, अमेजिंग जेंजीज होते हैं, लेकिन रोमा ये कह रही है जेंजीज सिक है। रोमा आप तो कहीं काम आपने मुझे बहुत बुरा फंसाया। नहीं, लेकिन सिक के अलावा कोई और वर्ड यूज कर देंगे ये लोग जरा। जेंजीज थोड़े पागल है, इररिस्पांसिबल, तो और उनको भी इतना ज्यादा गैर जिम्मेदार हैं, बच्चे हैं और उनको बहुत सी चीजों की समझ नहीं है और वो बेवकूफ डिसीजन लेते हैं। किसी लड़के से भी बात शुरू कर दें तो एकदम से मतलब कूल बनते हैं बहुत ज्यादा, और कूल और कुछ चीजें कूल नहीं है, कुछ चीजें कूल नहीं है। एक्सीलेंट। तो वो जो कह रहे हैं कि आप लोगों को क्या पता कि ये कूल ही है, आप लोगों को नहीं पता क्योंकि आप पुराने हो चुके हैं। अब उनको भी हम कूल नहीं लगता। उनकी जगह से देखो, वो लोग तो सोच रहे हैं हम ठीक है ना यार, वो लोग उनकी नजर में आप ठीक नहीं है, मैं ठीक नहीं हूँ, ऐसा है, होगा ऐसा। तो फिर हम कैसे कह रहे हैं कि वो पागल हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं? मुझे लगता है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूं। आपको लगता है? तो जो जेंजीज आपके फैन हैं वो सब के सब अब वो मेरे फैन नहीं रहेंगे। अब वो आपके फैन नहीं है, ये अच्छा किया, खुद ही बता दिया, मैं तो कुछ नहीं बोला भाई। पर मैंने वैसे ओवरऑल बात की थी, वैसे कुछ अच्छे भी होंगे। ये जनरेशन गैप भी कह सकते हैं, जो हमारे से ऊपर वाले लोग हैं वो भी तो सोच रहे हैं। टेक्नोलॉजी का भी कह सकते हैं और सोशल मीडिया की वजह से भी हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारे ज़माने में सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी आपको पत्थरों के ज़माने मतलब कि अभी कुछ साल में सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई हैं। लेकिन सोशल मीडिया से इम्पैक्ट जो है इसका पॉजिटिव भी तो आया है। पॉजिटिव भी है लेकिन नेगेटिव भी बहुत है, और मुझे लगता है लोग रेस में लग गए हैं, इंस्टाग्राम ये वो नहीं, ये करना है, ये अब कोई ट्रैवल कर रहा है उसको देख के हमने भी यहाँ पे ट्रैवल करना है, पिक्चर्स लगानी है हर वक्त, वीडियोस पिक्चर्स लोगों को दिखाना है, खाना खाने जा रहे हैं अब ये खाना खा रहे हैं। जेंजी की पिक्चर भी ऐसी होती है कि उसमें फेस नजर नहीं आता, वो यूं कर लेंगे, यूं बाल नहीं किए होंगे, हल्का सा यूं करते हैं वो लोग, साइड दिखा देंगे हल्की सी पिक्चर में। ये क्यों, उनको चेहरा क्यों दिखाना होता अपनी पिक्चर में ज्यादा? पोस्ट कम करते हैं, फेसबुक पे तो वो है ही नहीं। एस्थेटिक ना, ऐसा मैं तो सीख रहा हूँ, आप नहीं सीख रही उनसे? मैं भी बहुत कुछ सीख रही हूँ, मैं भी कोशिश करती हूँ ना कि मेरी भी अच्छी ऐसी साइड पोस्ट। एक्सीलेंट, चलें ये अच्छा है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो हमसे कुछ सीखें, हम उनसे कुछ सीख जाएं, ना कि हम ये बोलें कि वो ठीक नहीं है, वो लोग हमें बोलें कि तुम लोग बुढ़े हो गए, पुराने हो गए, खत्म हो गए, दफा हो जाए, ऐसा। जी, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी यार। अच्छा मेरे लिए आपने कंटेंट दे दिया वैसे। अच्छा जी, बीइंग अ वुमेन, एक तो हो गया कि ये बीइंग अ वुमेन, आप क्या इश्यूज फील करती हैं इस कल्चर में, पाकिस्तान में, सब औरतों के, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, आप जैसी सारी औरतें, लड़कियाँ जो पढ़ी लिखी भी हैं, तमीज़ वाली भी हैं। काफ़ी इश्यूज हैं, कपड़ों का इशू है, हम कपड़े नहीं पहन सकते, मतलब कपड़े पहनने हैं, मॉडर्न कपड़े पहनना अच्छा नहीं समझा जाता कि लड़की खराब है, छोटे कपड़े पहन रही है, इसका कैरेक्टर जो भी लड़की कपड़े छोटे पहने तो उसके कैरेक्टर को ना जज किया जाए, बराए मेहरबानी। क्यों? और हम लोग अगर एज अ फैशन पहन लेती हैं लड़कियां, पसंद है फैशन करना, सबको पसंद होता है, तो पहन लिया तो उसके कैरेक्टर को जज करने लग जाते हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जो आदमी हैं वो समझते हैं कि उनका अपर हैंड होता है, और होता भी है, ठीक है, हस्बैंड का होना चाहिए, लेकिन हर चीज़ में आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि सिर्फ आपकी मर्ज़ी पूरी हो और लड़की की कोई मर्ज़ी नहीं पूरी हो सकती, सिर्फ आप कंट्रोल कर सकते हैं और आप जो चाहते हैं वही होगा, लेकिन अगर वो कुछ चाहती है तो वो नहीं हो सकता। इक्वालिटी पे होना चाहिए, दोनों इक्वालिटी पे होना चाहिए, तो आदमी कंट्रोल ना करें, आपको करें लेकिन लिमिट में, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल ना करें। और ये कंट्रोलिंग सिचुएशन अब ज़रा कम नहीं होती जा रही, अब लड़कियां एम्पावर हो गई हैं, लड़कियां समझती हैं। और कपड़ों का भी तो क्या करें अब, कपड़ों का वो कह रहे हैं कुछ नहीं करें मैं तो कुछ नहीं बोलूँगी, मेरे पीछे पहले ही कपड़ों में बहुत लोग पड़े हुए हैं, तो जिसको जो पहनना है वो पहने, मुझे फॉलो नहीं करें प्लीज़, आपको फॉलो ना करें। नहीं, मुझे मैसेजेस वगैरह बहुत आते हैं, मैं रिप्लाई नहीं करती है, रिक्वेस्ट में भी आते हैं, कभी भी नहीं खोल के देखती? खोल के देखती हूँ, प्रोफाइल देखती हूँ, उसका प्रोफाइल भी देखती हूँ। तमीज़ वाला लगे तो रिप्लाई तो नहीं। काम की बात करें, काम के लिए मैसेजेस आते हैं, उनको रिप्लाई करते हैं। अभी कैसे पता चलेगा हेलो हाय आई एम अदनान फैसल आई वांट टॉक टू यू, सोचते मैं काम के लिए मैसेज करूँ? अब इस पे तो दो चीज़ें आ रही हैं। तो अब मुझे पता चल जाएगा क्योंकि मैं आपसे मिल चुकी हूँ, तो आपका मैसेज आएगा तो मुझे पता है कि काम के लिए कर रहे हैं वैसे। अच्छा, नहीं मिलने से पहले की बात कर रहा हूँ यार। मिलने से पहले तो मैं कैसे जज करती है कि ये बंदा, इसकी वाइब ठीक से है या ये बंदा ठीक नहीं? कैसे? लड़की के पास कहते हैं सिक्स सेंस होती है, लड़कियों के पास सिक्स सेंस होती है और वो बहुत स्ट्रांग होती है, पता चल जाता है, देख के समझ जाती हैं।
کہ بندہ کہ کس کیا سینس اس کے ذہن میں کیا، اور میسج کا بھی طریقہ ہوتا ہے نا, پتہ چل جاتا ہے کس سینس میں میسج کیا. کام کی بات کرنی ہے تو وہ پروفیشنل میسج ہوگا, اگر ویسے ہی میسج آیا تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بات کرنا چاہ رہا ہے یا ملنا چاہ رہا ہے. اچھا آپ وہ لوگ کیا کہتے ہیں, آپ کو آپ کا فیس کس سے زیادہ ملتا ہے مجھے پاکستان میں اشنا شاہ سے نہیں کہتے؟ نہیں, اشنا شاہ سے کبھی نہیں کہا مجھے. سنیتا مارشل سے کہا ہے مجھے, ایمان علی سے کہا ہے. ایمان علی سے بھی, لیکن پرانی والی ایمان انڈین ایکٹریس. ہاں انڈین ایکٹریس کس سے ملتی مجھے ہے؟ دشا پتانی سے کہتے ہیں لوگ, اور مجھے یہ ہے شردھا سے کہتے ہیں کبھی, یا شلپا سے کہتے ہیں میری اسمائل ملتی ہے, اور دیپیکا سے پرسنالٹی کبھی کبھی جھلک یا باڈی لینگویج. ٹاک یہ بھی آ رہا ہے تھوڑا آپ کے اندر. اچھا آپ کو لگ رہا ہے ایسا؟ ہاں بات کا طریقہ آپ کا وہ تو بہت سویٹ بولتی یہ بہت ضروری ہے, پتہ ہے میں کہتا ہوں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دا وے یو ڈریس, دا وے یو ٹاک, یہ بہت ضروری ہے. آپ بات کیسے کرتے ہیں اس سے آپ پرسنالٹی خود بخود گروم لگنے لگ جاتی ہے اگر آپ بہت اچھے سے بات کر رہے ہو. آپ تو خیر آپ کو تو ٹریننگ بھی, یہ ٹریننگ ہوئی تھی آپ لوگوں کی بات کرنے کی کیا؟ نہیں, آواز کی ٹریننگ آپ نے کی کہیں سے؟ نہیں, میری نیچرل آواز. مجھے پہلے لگتا تھا میری آواز بہت بری ہے, میں وائس نوٹ نہیں بھیجتی تھی, اور پھر مجھے آہستہ آہستہ سب نے کہا تمہاری آواز بہت اچھی ہے, اور میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو اب آپ تو وائس نوٹ سے پورے دن وائس نوٹ پہ بندہ گر رہا. اچھا جی, بیوٹی اسٹینڈرڈز ہمارے پاکستان میں, بہو ان کو اب تک گوری کیوں چاہیے سب کو؟ ہاں یہ مسئلہ ہے ہمارے ایشینز کا. کریم ہے ہماری اب تک, اس پہ کیوں لکھا ہوتا ہے برائٹ کرنے کی کریم, انجیکشن لگا رہے ہیں, فیس انجیکشن لگا رہے ہیں, کلر سے obsessed ہیں پاکستانی, گوروں سے. ہاں ہمیں گورا رنگ پسند ہے, اور چاہے وہ جتنا ہی برا ہو, مطلب دکھنے میں جتنا ہی بری لگ رہی ہے, ہاں مطلب فیچرز نہیں اچھے تو بھی وہ پیاری ہے کیونکہ وہ گوری ہے. تو گورا رنگ والا کہانی ہے اب بھی, اور آج بھی 90% ساس کو اپنے ٹام کروز کے لیے لڑکی جو ہے وہ گوری چاہیے. کافی لوگوں کو ٹین کلر بھی پسند ہوتا ہے لیکن بہت کم, زیادہ فیئر کلر ہی پسند. اچھا زیادہ پیارا کلر کون سا ہوتا ہے جس میں آپ ہیں وہی کلر پیارا ہے؟ مجھے لگتا ہے نیچرل جو بھی چیز ہے وہ اچھی ہے, جیسا بھی آپ کا کلر ہے آپ اپنے کلر میں پیارے ہیں. اس میں آپ اپنے آپ کو گروم کریں, اچھا ڈریس اپ ہوں اور اچھے لگیں گے. اچھا آپ اپنی اسکن کا خیال رکھیں. آپ بہت زیادہ وائٹ نہیں ہے, برائٹ نہیں ہے, تو آپ کا کلر جو ہے نا بہت اچھا ہے اسکن کا, تو آپ نے کبھی سوچا کہ اس کو میں اور برائٹ کر دوں؟ میں نے بہت دفعہ سوچا, کیونکہ سب کو لگتا ہے گورا رنگ اچھا لگ رہا ہے. تو آپ نے بھی کوشش کی انجیکشن میں نے نہیں انجیکشن نہیں لگوایا, میں سوچتی ہوں کہ لگوا لوں, پھر مجھے سب کہتے ہیں نہیں تمہارا کلر بہت اچھا ہے, کبھی انجیکشن نہیں لگوانا. پھر میں کہتی ہوں اوکے نہیں لگواتی ہوں, بٹ ویسے مجھے تھوڑا فیئر کلر پسند ہے, اور مجھے لگتا ہے اس پہ ہر ابھی آپ نے خود بیوٹی اسٹینڈرڈ کو پہلے انگلش میں آپ نے بریف کیا اتنا کلاسی طریقے سے, اتنا. تو میں کہہ رہی ہوں کہ ہم لوگ obsessed ہیں فیئر کلر سے, سب ہیں, پاکستانی, ایشینز, انڈین بھی, اور ہمیں چاہیے وائٹ کلر. حالانکہ ابھی آپ کا کلر از امیزنگ, پھر بھی آپ کو اس وقت ہلکا پھلکا تھوڑا سا برائٹ کرنا ہے. یہ مسئلہ ہمارا ختم ہونا چاہیے, ہونا چاہیے, نہیں ہونا ہمارا جیسا بھی کلر ہے. کہتے ہیں براؤن از بیوٹیفل. میں جیسے پیجن میں گئی تھی, وہاں پہ افریقنس تھی کافی لڑکیاں, اور وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں, ان کو اپنے پہ بہت زیادہ کانفیڈنس ہے کہ ہم بہت خوبصورت ہیں اور ہمارا کلر سب سے اچھا ہے اور ہمیں اور ٹین ہونا ہے. اور میں اگر یہ والا میسج آپ بھی تو دیں گی نا یار, اگر آپ یہ میسج دیں گی کہ میں بھی تھوڑا سا ہونا چاہ رہی ہوں, تو لوگ تو پھر کہیں گے دیکھو روما بھی تو ہو رہی ہے, اتنی پیاری ہے پہلے سے, پھر بھی اور اس کو کرنا اپنے آپ. ہاں ہمیں, میں اپنی اسٹیٹمنٹ چینج کرتی ہوں, پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے یار میسج کلیئر کرو نا, لڑکیاں تو روما کو دیکھ کے شروع ہو جائیں گی, ورنہ پھر لڑکیاں کہیں گی ہم نے بھی گورے ہونا. ہاں نا, چھوٹے چھوٹے ابھی جین زی پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں, یہ ٹھیک ہے, میک سینس. تو یہ جین زی ہے یہ بیٹھا ہوا. اچھا جی, ٹھیک ہے. تو روما آپ جس طرح آپ بہت پیاری ہیں, آپ کا کلر تھوڑا سا زیادہ برائٹ نہیں کہیں گے, تو امیزنگ کلر ہے آپ کا, تو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو بھی یہ ہوا کہ یار تھوڑا میں بھی انجیکشن لگوا کے یا کریمز لگا کے برائٹ ہو جاؤں؟ میں اس بارے میں یہ کہوں گی کہ ہماری آڈینس کو فیئر کلر پسند ہے بہت زیادہ, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو کلر ہے اسی میں آپ کو کانفیڈنس ہونا چاہیے, اور آپ اپنے آپ کو ویسے گروم کریں, اپنی کیئر کریں, تو آپ پیارے لگیں گے. آپ کے ایونٹ میں بہت سارے افریقن اس میں بہت افریقن لڑکیاں تھیں, اور وہ بہت کانفیڈنٹ ہوتی ہیں, ان میں بہت کانفیڈنس ہے, وہ اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتی ہیں سب سے, کہ مطلب ہم یہاں پہ جتنی بھی لڑکیاں سب سے پیاری میں ہوں, اور میرا کلر سب سے پیارا ہے. اور فرانس کی تھی وہ, مطلب وہ بلیک تھی اور وہ ٹاپ 5 میں تھی, اور اس کا کانفیڈنس, اس کے بال نہیں تھے لیکن وہ جب واک کرتی تھی اینڈ شی واز لائک دس, تو مطلب کانفیڈنس کی گیم ہے, اس سے کہتے ہیں کانفیڈنس. تو آپ کا جو بھی کلر ہے کانفیڈنس ہونا چاہیے, اور آپ پیارے. تو آپ کبھی یہ, آپ کو کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو انجیکشن لگوائیں یا کوئی کریمز لگا کے برائٹ کریں؟ بالکل نہیں. اب سوچو یہ دونوں اسٹیٹمنٹ تمہاری لگ جائیں. روما کافی پینے سے پہلے, کافی پینے کے بعد ایک دم سے دنیا ہی بدل. ایونٹس, اس قسم کے جو ایونٹس ہیں, یہ ایونٹ پاکستان میں ہونے چاہیے اس قسم کے, اگر
اگر وہ لوگ اپنی فرینچائز یہاں لے کر آنا چاہیں تو؟ وہ لانا چاہتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہو نہیں پائے گا. ایئرپورٹ پہ اتر آئیں گے ویسے؟ ایسا ہو نہیں پائے گا کیونکہ ہماری آڈینس ایکسیپٹ نہیں کرتی اس چیز کو اور ان کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن ہماری آڈینس دیکھتی پورا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ کام ہے, کوئی وہ تو نہیں کر رہے ہم کسی کو, کیا بولوں میں, بول دیں جو دل چاہے بولتے ہیں, آج تو آپ کی مرضی ہے, آپ اپنے پوڈ کاسٹ سمجھیں. مطلب اگر اس کو ایز اے کام دیکھیں, جیسے وکٹوریا فیشن ویک ہوتا ہے, وکٹوریا سیکرٹ, لوگ وہ بھی تو دیکھتے ہیں اور ساری ٹاپ ماڈلز اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں, تو اگر اس چیز کو ایز اے کام ہی دیکھا جائے تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. لیکن اس کو کیسے کریں گے؟ ایک طرف کام ہے, ایک طرف نارمز ہیں, کلچرز ہیں, وہ دونوں ٹکرا جاتے ہیں آپس میں. ہاں تو رہنے دیتے ہیں نا, بس نہیں رہنے کرتے, دیتے ہیں اس ہاں طرح نہیں کر پائیں گے پاکستان میں, نہیں اڈاپٹ نہ کر پائیں, کیونکہ کہیں نہ کہیں ہماری عوام جن کے لیے آپ کام کر رہی ہیں, جو آپ پسند بہت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بس تھوڑا سا یہ ذرا آسرا کر لو, باقی ہم آپ کے ساتھ ہیں. ایسا کر لیتے ہیں تھوڑے دنوں کے لیے, کر سکتے ہیں ایسا؟ جی کر سکتے ہیں, میں تو کر رہی ہوں اب کوشش. اور آپ نے وہ کوشش بھی کی تھی ویسے؟ جی میں نے وہاں بھی کی تھی, اور اب تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ بس یہ میرا لاسٹ پیجنٹ تھا, اس کے بعد میں پارٹیسپیٹ نہیں کروں گی. کیا بات ہے, لیکن آپ ایکٹنگ ٹکا کے کریں گی پاکستان میں؟ ایکٹنگ کریں گی, اور پاکستان سے باہر موقع ملے تو آپ ضرور کریں گی. جی. اچھا جی, لابیز کا پارٹ بنتی ہیں آپ ابھی؟ اب آپ ایکٹنگ میں آئی ہیں تو اب آپ جب پاکستان کراچی میں تو شام میں فرینڈشپ نہ ہو, دوستیاں نہ ہو, پروڈیوسر, بڑے بڑے پروڈکشن ہاؤسز, ان کے تو آنر. میرا ایک مسئلہ ہے, میں لابی کا پارٹ نہیں بن پاتی, میں انٹروورٹ ہوں, میں زیادہ باتیں نہیں کرتی اور میں لوگوں میں زیادہ دیر بیٹھ نہیں پاتی, تو میں نہیں جاتی. پہلے تو میں پھر بھی لوگوں سے مل لیتی تھی, سوشلائز کرتی تھی, اب تو میں اور زیادہ اپنے آپ میں رہتی ہوں اور مجھے اپنی کمپنی پسند ہے, میں اکیلے کمرے میں رہنا پسند کرتی ہوں. تو جب میں کام سے فری ہوتی ہوں میں واپس جاتی ہوں. آج کل میری بہن میرے ساتھ رہ رہی ہے, تو ہم دونوں ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, ہم ڈنر کے لیے بس چلے جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں ڈنر کے لیے آپ لوگ؟ یہاں کے جو اچھے ریسٹورینٹس ہیں, کولاچی لے گئی, زینڈرز لے گئی. پھر آپ نے اچھے ریسٹورینٹ اور بھی دیکھنے چاہیے. جی آپ بتائیں مجھے, میں اس کو لے کے جاؤں گی. آپ کو بتاؤں گا, بلکہ آپ کہیں گی تو میں آپ کو بالکل بھی نہیں لے جاؤں گا, میں صرف بتاؤں گا آپ کو, آپ لوگ وہاں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ہماری گیسٹ ہیں ویسے, ہم آپ کو بتائیں گے کہاں کا جانا چاہیے. بہت مزے مزے کے چھپے ہوئے ریسٹورینٹس بھی یہاں پر ہیں, کیفے. اچھا کھانا کراچی کا, اچھا کھانے کے ساتھ ساتھ اچھی وائب بھی ہونی چاہیے نا وہاں پہ. جب آپ کسی اسٹیٹک ہونا چاہیے, جنزی جب آپ کے ساتھ جائے پکچرز لیں وہاں پہ آپ لوگ. آپ کی جنزی پکچر لیتی ہیں یا صرف آپ اپنی لے رہی ہوتی ہیں؟ میں پکچرز بہت کم بناتی ہوں, جب ٹریول کرتی ہوں تبھی بناتی ہوں, ورنہ نارملی ہر وقت پکچرز نہیں بناتی. ٹریولنگ پہ ہی ہیں آپ؟ ہاں لیکن میں کام کر رہی ہوں نا. لابیز کا پارٹ اگر آپ نہیں بنیں گی تو آپ کو ایکٹنگ بھی, آپ کو پتہ ہے, کام مشکل ہوگا, کم ملے گا تھوڑا سا. اس کے لیے آپ مینٹلی ریڈی ہیں؟ ریڈی ہوں. میسیجز آتے ہیں کہ اس لابی کا پارٹ بنو, یا آج ہمارے ایونٹ ہے, یا ایسا نہیں ہے, اب تک نہیں ہوا. نہیں مجھے ایسے میسیجز کبھی نہیں آئے کہ ہماری لابی کا پارٹ بنو. نہیں ایسا تھوڑی اچھا وہ میسج کرے گا, بات سنو میری لابی کا پارٹ بنو گی, ایسے تھوڑے بچے تھوڑی ہیں چھوٹے چھوٹے, وہ آپ وہی بولیں گے نا, لیٹس کافی, کہیں بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں اس طرح. ہاں ایسے میسیجز آتے ہیں. تو لابی میں سلولی آپ. ہاں تو میں سوچتی ہوں کہ جاتی ہوں, اور پھر میرے موڈ سوئنگز اتنے زیادہ ہیں کہ میں کبھی, ایک تو بیزی بھی ہوتی ہوں, بہت زیادہ ٹائم نہیں, اور ٹریولنگ بہت چل رہی ہوتی ہے. اور مینٹل ہیلتھ, انزائٹی, ڈپریشن, اس پہ آپ کو بلیو ہے؟ جی. کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ انزائٹی ڈپریشن میں گئی ہو؟ کیونکہ ہمارے سوسائٹی کے اندر اس کو بہت, مطلب کہتے ہیں نارمل لیا جاتا ہے, لیکن یہ بہت زیادہ کامن ہو گیا ہے, اور لوگوں کو اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ موسٹلی ہر کوئی انزائٹی ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے, اور یہ چیز اچھی نہیں ہے. جب مینٹل ہیلتھ سے کوئی کھیلتا ہے یا بریچ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کرتی کیا اس وقت؟ اس ٹائم میں کچھ نہیں کرتی, لیکن پھر میں اپنے آپ کو سمجھاتی ہوں کہ میں ڈپریس نہیں رہ سکتی, اور میں انزائٹی میں, کیونکہ پھر آپ کام نہیں کر سکتے, آپ کا کسی چیز پہ فوکس نہیں ہے, آپ صرف اپنے آپ میں اندر ہی فائٹ کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, اور کام نہیں کر سکتے. تو پھر میں اپنے آپ کو سمجھاتی ہوں کہ زندگی ایسے نہیں گزرتی ہے, اور کرنا پڑتا ہے, تو لیٹ اٹ بی, بس جانے دو, جو ہو گیا ہو گیا, اب اس بارے میں سوچنا نہیں ہے, فوکس اپنا کام پہ رکھو, دوسری چیزوں میں فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرو, اور تو پھر میں تو ٹھیک رہتی ہوں. اور آپ کی اسٹرینتھ آپ کا کام اور فیملی ہے. جی ایکسلنٹ یار, زبردست. اچھا جی, فٹ کیسے رہتی ہے آپ؟ تو 10 on 10 ہے, تو کیا کچھ کھاتی بھی ہیں, کچھ بھی نہیں کھاتی؟ میں سب کچھ کھاتی ہوں ویسے, میں نیچرلی شروع سے ہی اسکینی تھی, اور میری ماما, یہ مطلب ہمارے جینز ہیں, اور ویسے اب مجھے خیال رکھنا پڑتا ہے کیونکہ اسکرین پہ آنے کے لیے. تو کھانے میں کڑھائی شڑائی سب کچھ کھاتی ہوں, لیکن پھر لاہوری جس طرح کرتے ہیں بہت کھاتی کھانے میں, وہ تو سین نہیں ہے آپ کا. میں کھاتی ہوں سب کچھ, اور مجھے دیسی فوڈ ہی زیادہ پسند ہے, لیکن میں تھوڑا پھر جب مجھے لگتا ہے کہ فیٹ آ رہا ہے, تھوڑا سا فیس پہ بلوٹنگ ہو رہی ہے, پھر میں ایکسرسائز. بڑا پڑھا لکھا طریقہ ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا. حالانکہ ہمارے پاکستانی کھانے شروع ہی وائٹ آٹے سے اور گھی سے شروع ہوتے ہیں, اس کی وجہ. اور یہ جو کانسیپٹ ہے روما کہ گھر کا کھانا از آلویز ہیلدی, ہاں ہوتا ہے, کیونکہ ایک تو صفائی سے بنتا ہے, اور دوسرا. اچھا جی, امی نے ہماری بنائی کڑھائی, ڈالا اس کے اندر ½ کلو گھی,
پھر تو انہیلدی اور ہے آپ نا. کہہ رہی ہیں صفائی سے بنا ہے اور ہیلدی. لیکن جب زیادہ آئل ڈالیں گے, اب کافی فیملیز جو ہیں وہ کم آئل اور کم مسالے ڈالتے ہیں, تو وہ باہر کے کھانے سے ہیلدی ہوگا. تھوڑا آلو ڈال دیں, تھوڑا سا آلیو آئل میں اگر بنائے تو وہ بہت ان چیزوں کا خیال رکھتی ہیں آپ. اور لڑکیوں کو میسج دیں کہ ان چیزوں سے آپ کی اسکن, بال بھی ٹھیک رہتے ہیں. بہت خیال رکھنا چاہیے. میں سب کو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں, سالٹ کم لیں, شوگر کم لیں, اور آئلی چیزیں اور اسپائسیز کم لیں تو زیادہ ہیلدی ہے. اور شوگر کو تو بالکل ہی بند کر دیں. شوگر تو از اے بالکل ڈرگس, وائٹ شوگر خاص طور پہ. اگر آپ کو شوگر کریونگ ہو تو ہم کیا کھائیں؟ کبھی کبھی کھا لیں لیکن ریگولر نہ کھائیں. جتنا ہو سکتا ہے اوائڈ کریں شوگر. اب میں آج کل یہی کر رہی ہوں, شوگر نہیں لے رہی. مطلب دل کرتا ہے کیک کھاؤں, ملک, چیز کیک, لیکن نہیں, پھر میں اپنے آپ کو کنٹرول کرتی ہوں. اور ایک جنگ ہے جو آپ کو لڑنی پڑتی ہے اپنے آپ سے, بہت بڑی. پراؤڈ مومنٹ آپ کا کیا تھا, اور کیا جس دن آپ نے فیل کیا تھا یار میں نے کیا کچھ تو کیا, وہ کیا تھا؟ جب یہاں سے گئی تھی, وہاں سے آ رہی تھی. پراؤڈ مومنٹ میرا تھا جب میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا اور مجھے سب نے کہا کہ تم پاکستان کی بیسٹ ریپرزینٹیٹیو ہو, تو وہ میرے لیے پراؤڈ مومنٹ تھا وہاں پر. جی, مجھے سب نے کہا کہ تم بہت اسٹرانگ ہو اور تم بہت اچھی ہو, اور تم نے بہت اچھے سے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, اور پاکستانی لوگوں کو تم پہ پراؤڈ فیل کرنا چاہیے. جب خوش ہوتی ہیں, کوئی سکسیس ملتی ہے آپ کو, چھوٹی سکسیس ملتی ہے انسان کو, تو پہلی کال کس سے کرتی ہیں؟ بہنوں کو بتاتی ہیں فوری طور پہ یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا. اور وہی آپ کے سب سے کلوز ہوتے ہیں جن کو آپ پہلی کال کرتے ہیں. جی. اور کچھ عرصے بعد ایک کال چینج ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا جی, ایک اور ایشو بھی آتا ہے, کوئی لڑکیاں ڈی موٹیویٹ فیل کرتی ہیں, انزائٹی کی طرف جانے لگتی ہیں, یا ان کو کوئی ایشو آتا ہے کپڑوں کے اوپر, کسی اپنے کلر کے اوپر, اپنی پرسنالٹی کے اوپر. ان کو موٹیویٹ رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے لڑکیوں کو, جو اب جینزیز آ رہی ہیں, لڑکیاں آ رہی ہیں؟ اچھا, سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کانفیڈنس ہونا بہت ضروری ہے اپنے آپ پہ, اور ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا چاہیے. مجھے بہت دفعہ بہت لوگوں نے ڈی موٹیویٹ کیا اور میں ہوئی بھی ہوں, لیکن میں اپنے آپ سے پھر کہتی ہوں کہ ایسے نہیں چلے گا. مطلب خود کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے, اور ہم اگر کسی چیز پہ فوکس کریں گے اور اچیو کرنا چاہیں گے تو کر لیں گے, ضرور کریں گے. تو اسٹے اسٹرانگ اینڈ بریو. جو باڈی بلڈنگ کریں نہیں, مینٹلی اسٹرانگ لینا چاہیے. اور یہ پرواہ نہ کریں لوگ کیا کہیں گے. لوگ کیا کہیں گے, اور فیلئر بھی آتا ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ کر رہے ہیں تو آپ کو سکسیس ہی ملے گی. فیلئر بہت دفعہ ملتا ہے, لیکن لگے رہنا چاہیے, رکنا نہیں چاہیے, نان اسٹاپ لگانا چاہیے. اور کوئی سکسیس یہ جرنی ہے آپ کو, اس کو آپ اس سے رکنا نہیں ہے. ہاں, اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں تو اس پہ بندہ, لیکن فوکس ایک چیز پہ ہونا چاہیے تو پھر آپ اچیو کر لیں. فوکس ایک ہی چیز پہ رکھیں, جو کام کرنا ہے اس پہ فوکس رکھیں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. یو ویلکم. روبا, آپ سنا بہت اچھا گاتی ہیں. میں بالکل اچھا نہیں گاتی, لیکن ہاں میں کچھ ہمارا اینڈ یوزلی پوڈ کاسٹ کا ہوتا ہے گنگنانے کے اوپر, کچھ گنگنا دیں. ہو سکتا ہے کہ ہم تھوڑا سا گا دیتی ہوں, پر آپ لوگ ہنسیں گے نہیں مجھ پر. نہیں بالکل نہیں ہنسوں گا, بہت ہنسوں گا. تو ہے وہی دل نے جسے اپنا کہا, تو ہے جہاں میں ہوں وہاں, اب تو یہ جینا تیرے بن ہے سزا, مل جائے اس طرح دو لہریں جس طرح, پھر ہونا جدا, ہاں یہ وعدہ رہا.